السلام علیکم پیارے بچوں. تو اردو جو ہماری ٹیکسٹ ہے 8ویں جماعت کی بہارستان اردو، اس کے پیج 90 پہ ہمارے لیے ایک نظم ہے جسے ہم آج اس ویڈیو کے ذریعے پڑھیں گے، اور اس کا جو عنوان ہے دیا گیا ہے ہماری تاریخ، اور اس سے لکھا ہے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر جان نثار اختر صاحب نے اس نظم کو لکھا ہے. اور یہ جو نظم ہے اس کے کل 6 بند ہیں. تو ان 6 جو بند ہیں ان میں ہم پہلے 3 جو بند ہیں انہیں آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے پڑھیں گے اور اس سے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا بند جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی، آپ اپنی ٹیکسٹ بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی گھر ہو، تو ہم چلیے آج پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں. کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا. رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا. اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا. اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا. اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دل جوئی و دل داری کی، تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی. تو جو ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے یہ، کہ جو ہندوستان کی ہسٹری، ہندوستان کے بارے میں انہوں نے یہ شعر لکھے ہیں، یہ نظم لکھی ہے. تو اس کے جب ہم انڈین ہسٹری دیکھتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو اس کے جو ایک پہلے والا دور جو تھا غلامی کا دور، 1947 یعنی 1947 سے پہلے کا جو ہندوستان تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، اور 47 میں آزاد ہوا. تو اس کے بعد سے ہندوستانی جو ہیں وہ اپنی حکومت چلاتے آ رہے ہیں. لیکن جو اس کی ہسٹری جو ہے ہندوستان کی 47 سے پہلے، اس کی ہسٹری جو تھی اس میں رول جو تھا اسے لکھنے کا، اسے اپنے انداز سے اپنے مطابق جو تھے انگریز اس کی ہسٹری کو انہوں نے بگاڑ رکھا تھا اپنے حساب سے. تو اب اس کے بعد یہ شاعر نے دونوں یہ جو پہلو ہیں ہسٹری کے، جو ہندوستان کی ہسٹری ہے اس کے جو غلامی کے وقت کی 47 سے پہلے اور 47 کے بعد کے جو ہے حالات رہے ہیں ہندوستان میں، تو اسی کے مطابق انہوں نے اس نظم میں پہلے کیا ہو رہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے. کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، یعنی کوئی بھی گھر، ہندوستان کا ہر گھر جو ہے، ہندو جو لوگ ہیں دیوالی مناتے ہیں، دیے جلاتے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا. جب عید ہوتی تھی تو سینوں میں جو ہے نا اجالے یعنی روشنی بھر دیتی تھی، خوشیوں کی روشنی. تو رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا. اور ہندوؤں کا ایک اور تہوار ہے، ایک تو دیوالی، اس کے بعد ہولی میں رنگ بکھیرتے ہیں، ایک دوسرے کو رنگ چھڑکتے ہیں. تو رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا. لالا جو ہے ایک قسم کا سرخ پھول ہے جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے. تو اسے جو ہے انہوں نے اس نظم میں اس لفظ کو لالے کیا، چہرے پہ دمک اٹھتے تھے یعنی چمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا. جو ہولی کے روز یہ جو رنگ تھے لال رنگ، یہ ان سے جو تھے چہرے چمک اٹھتے تھے. اجنبی ہاتھوں، یہاں سے اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری. اجنبی جو غیر تھے، جو یہاں کے نہیں تھے، یعنی یہ 47 سے پہلے کا اس میں لکھا ہے انہوں نے.
انہوں نے تو اس کی تاریخ کو بالکل اپنے طریقے سے بالکل بدل ڈالا تھا، غلط انداز میں پیش کیا تھا۔ اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تہمت کے سوا، یعنی ایسی تاریخ لکھی گئی تھی انگریزوں کے وقت میں کہ ایک تہمت یعنی ایک الزام لگا تھا ہندوستان کی قوم پہ، ہندوستان کے سماج پہ، ہندوستان کی یہ جو ہے یہ جتنے بھی یہ تھے، یہ ہندوستان کا جو سماج تھا، تو اس کو انہوں نے اجنبی یعنی غیروں نے لکھنے کی کوشش کی تھی، اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا۔ تو ہمارا جو پیار تھا آپس میں بھائی چارہ سے تھا، ایک دوسرے کے لیے جو تھا ہندوستان میں، کیونکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی رہتے ہیں، تو ان کو نفرت میں بدلنا چاہا انگریزوں کے وقت۔ ایسے حالات کیے گئے کہ یہ جو ہے یہ مختلف مذاہب کے لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں، تو انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی۔ کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا، وہ جو تھی ایک قسم کی چالاک سیاست تھی جس کے ذریعے انگریز ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑنے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ تو پھر اس کا تیسرا بند ہے، اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے۔ تو یہاں پہ شاعر جو کہتے ہیں کہ اے وطن یعنی ہمارے ملک یعنی ہندوستان، ہم جو تاریخ ہے اب ہم آزاد ہیں، ہم اپنے طریقے سے لکھیں گے، نئی تاریخ لکھیں گے، اپنے انداز سے، اپنے حساب سے آپ کی تاریخ لکھیں گے۔ تیری تاریخ ہے دلجوئی و دلداری کی، یعنی دلجوئی کی، تسلی کی تاریخ ہے جس میں ایک دوسرے کو تسلی دی جاتی ہے۔ تیری تاریخ محبت کی ہے، محبت کی، کیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں رہتے ہیں، وفا کی۔ تیری تاریخ اخوت کی، رواداری کی، تو اخوت بھائی چارہ یعنی بھائی چارے کی تاریخ ہے ہندوستان کی شاعر کے حساب سے، رواداری کی۔ تو رواداری بھی مطلب آپس میں بھائی چارہ رکھنا، جو مختلف مذاہب ہیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے امن سے، پیار سے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں شاعر نے یہ لکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ویڈیو کے جو پہلے 3 بند ہیں ہم نے پڑھے اور ان کو ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو جو باقی 3 بند ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گے۔ تب تک آپ اپنے گھروں میں رہیں، پڑھائی کرتے رہیں اور اپنی صحت کا خیال کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔